الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم پر ایک اور بار احسان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں ہمیں پورے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح بھی جو کہ سنت موقدہ ہے وہ بھی مکمل پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم آپ کو اسلامک ٹیچنگ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سیشن، ہمارا یہ سلسلہ سوال و جواب پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہمارے سوالات کے جوابات مفتی محمد فرمان نوری شاذلی صاحب کہتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب۔ چلتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا مسواک کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کرنا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نہ صرف امام الانبیاء والمرسلین کی بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی سنت مبارکہ مسواک کرنا رہی ہے۔ مسواک استعمال کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، اس میں بس چند احتیاطیں کر لی جائیں۔ وہ یہ کہ جب آپ مسواک استعمال کر رہے ہیں تو مسواک کی جو ریشیں ہیں نا وہ آپ کے حلق سے نیچے نہ اتریں۔ مفتی صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا، کلی کر رہا تھا، اور بھولے سے کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر جائے، اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر بندے کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، اور پھر وہ وضو کے دوران کلی کر رہا ہے اور پانی حلق سے اتر جائے، تو اب یہ یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے، تو پھر پانی اب وضو کرتے ہوئے حلق سے نیچے اترا ہے، یا اس نے خود قصدن پانی پی ہی لیا، ابھی روزہ یاد ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پانی حلق سے اترے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اسے روزہ ہونا یاد ہے اور پھر پانی حلق سے نیچے اتر رہا ہے تو اب بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ جان بوجھ کے پانی حلق سے نیچے اتار رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ غلطی سے اتار رہا ہے۔ تو ان دونوں ہی صورتوں میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جان بوجھ کے اگر پانی حلق سے نیچے اتار رہا ہے، روزہ ہونا بھی اس کو یاد ہے، تو اب روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وہ روزے کا کفارہ بھی ادا کرے گا، روزہ ٹوٹنے کا کفارہ بھی دے گا، اور وہ سخت گناہ گار بھی ہوگا کہ اس نے روزہ توڑا ہے۔ اور اگر روزہ ہونا یاد ہے اور غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو ابھی اس کا صرف روزہ ٹوٹا ہے، بندہ گناہ گار نہیں ہے۔ درست فرمایا مفتی، ماشاء اللہ کتنا ہی پیارا مفتی صاحب نے جو ہے جواب ارشاد فرمایا۔ میری بھی ایک گزارش یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت جو ہے احتیاط کیجئے، خصوصاً کلی کرنے میں، کہ غلطی سے بھی اور بھولے سے بھی پانی آپ کے حلق کے نیچے نہ اترے۔ مفتی صاحب تیسرا سوال میرا جو ہے روزے کی دعا کے حوالے سے ہے۔ روزے کی دعا کے حوالے سے یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ روزے کی جو دعا ہوتی ہے، افطار کی جو دعا ہوتی ہے، وہ افطار سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ ماشاءاللہ، آپ سوال جو ہے وہ بہت چن کر لے کر آتے ہیں۔ اچھا ہے، یہ سوال جو ہے وہ عوام الناس کے لیے، کیونکہ ایک سیگمنٹ رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ پہنچیں، اور یہی سوالات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا سوال ہے، افطار کی جو دعا ہے، اب اس کو پڑھا کب جائے؟ افطار سے پہلے یا افطار کے بعد؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے جو افطار کی دعا ہے اس کے الفاظ پر غور کر لیا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اسے افطار سے پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں۔ جیسے کہ دعا ہے کہ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اب تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ بات پاسٹ کی ہے، ماضی کی، گزرے ہوئے زمانے کی، حالانکہ افطار آپ کے سامنے موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ نے یہ دعا افطار سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں۔ اس دعا کے الفاظ پر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ جو دعا کے الفاظ ہیں یہ زمانہ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح، تو لہٰذا ہم پہلے افطاری کر لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ہاں، یہاں پر پھر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، قبل اس کے کہ آپ کریں میں خود ہی جو ہے وہ سوال کا جواب دے دوں، کہ جب دعا جو ہے وہ افطار کے بعد پڑھنی ہے
تو افطار سے پہلے کیا دعا کی جائے؟ افطار سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ افطار کے وقت صرف بسم اللہ ہی پڑھیں. آپ جو ہے وہ مناجات رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہے. ہاں یہاں میں یہ عرض کروں گا ناظرین سے کہ افطار کے وقت جب آپ دعا کریں تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں, ملک پاکستان کو بھی یاد رکھیں, اور دین اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین آمین. مفتی صاحب نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر ہم دعا کے ترجمے پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ دعا افطار کی جو دعا ہے وہ ہمیں افطار کرنے یعنی کھجور کھانے کے بعد پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ سوالات کرنا, علم دین کی نشست لگانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے اور مزید سوالات کا بھی انتظار کیجئے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو آپ سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں ضرور کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال بھی اس سیشن میں شامل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.